الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا کے بعد جمعۃ المبارک کے ان بابرکت اور نورانی لمحات میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی جامع اور بہت ہی سادہ پیغام ہیں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، وما نہاکم عنہ فانتہوا. عملی زندگی میں ہم اپنی زندگی کے لمحات کیسے گزاریں، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، زندگی کا ضابطہ، قاعدہ، قانون، طریقہ اور زندگی کے اصول کیا ہونے چاہیے. بہت سارے فلاسفرز آئے، بہت سارے دانشور آئے، بہت سارے سماجیات اور سوشیالوجی کے ماہر آئے، اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے آئیڈیاز، اپنے اپنے فکر دیتے رہے کہ تم نے کیسے رہنا ہے، تم کامیاب اور خوشحال زندگی کیسے گزار سکتے ہو. ہر ایک نے اپنے فلسفے کو، اپنے ضابطے کو، اپنی فکر کو زندگی کی کامیابی کی ضمانت کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے پیغمبر، رسول اور ہادی بن کر تشریف لائے، اور آپ کی بعثت کا مقصد انسانیت کی ہدایت اور بھلائی اور یہ زندگی اور اخروی زندگی دونوں کی فلاح. اس لیے ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ مجھے
میری دنیا کو بھی اچھا فرما اور میری آخرت کو بھی اچھا فرما، دنیا میں بھی مجھے حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی۔ ایک اور مقام پر فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، جو کچھ تمہارے پاس ہے دولت کی شکل میں، مال کی شکل میں، اس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو سنوارو اور اپنی آخرت کو حسین بناؤ، اپنے حساب و کتاب کے مرحلے کو، اپنے قبر کو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لمحات کو درست بناؤ، حسین بناؤ، اور ان چیزوں کو اپنی نجات کا ذریعہ بناؤ۔ لیکن جہاں تصور آخرت، حساب و کتاب، میزان کا بیان کیا، وہاں فرمایا وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے بھی اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ حضور کا دین وہ دین ہے اور حضور کا پیغام وہ پیغام ہے، یہ وہ شریعت ہے جس میں دین دنیا دونوں کی بھلائی ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ اب اتنا وسیع تصور زندگی کا، باقی دنیاوی سوشیالوجی کے ماہرین دیکھیں، مفکرین دیکھیں، تو ان کا تصور دنیا تک ہوتا ہے کہ دنیا کو کیسے حسین بنایا جائے، اپنی دنیا کی زندگی کو کیسے اچھا کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا نظام کہ دنیا کو بھی حسین کرو، اپنی آخرت کو بھی حسین کرو، اپنے گھر کو بھی سنوارو، اپنی قبر کو بھی سنوارو، یہاں کا حساب بھی ٹھیک کرو، اور جب میزان پر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو وہاں کا حساب بھی ٹھیک کرو۔ اب یہ تو بہت لمبا سفر ہو گیا، اتنے لمبے سفر کو اور اتنے لمبے اکاؤنٹ کو بندہ درست کیسے کرے؟ تو اس کا بڑا سادہ ضابطہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ میرے محبوب نے تمہیں بتا دیا ہے، سب کچھ میرے محبوب نے کر کے دکھا دیا ہے، اب تم نے صرف اتنا کرنا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرے محبوب رسول نے بتایا اسے پکڑ لو، اسے لے لو، اس سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس جس چیز سے میرے رسول نے، میرے پیغمبر نے تمہیں منع کیا ہے اس سے تم اپنا دامن بچاؤ اور اس سے دور ہو جاؤ۔ گویا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دامن مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے۔ اسی لیے ہم اس نبی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس نبی سے عقیدت و محبت اور والہانہ عشق کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کے شہر کے بارے میں بھی اہل محبت جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست۔ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے تو اس کی ہر ادا سے اسے پیار ہوتا ہے، اس کی ہر چیز سے اسے پیار ہوتا ہے، اس کی ہر نسبت سے اسے پیار ہوتا ہے۔ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کے درو دل برس۔ کہا تمہارے لیے اپنے اپنے شہروں کی، علاقوں کی اپنی خوبیاں ہوں گی، کسی کو اپنا گاؤں پیارا، کسی کو شہر پیارا،
کوئی کسی جگہ کی صنعت سے متاثر، کوئی اس کی عمارتوں سے، کوئی اس کے تاریخی مقامات سے۔ میرے نزدیک طیبہ کی خاک پوری کائنات سے اس لیے بہتر ہے کہ اس خاک میں میرا محبوب کائنات کا تاجدار میرے آقا و مولا مصطفیٰ محو استراحت ہیں۔ جس شہر میں، جس خاک میں آپ آرام فرما ہیں، زمین کے جس ٹکڑے میں آپ آرام فرما ہیں، وہ شہر، وہ گلیاں میرے لیے سب سے محترم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا موجودہ دور میں بھی، اس 21ویں صدی میں بھی، جو جس کے آئیڈیل ہوتے ہیں، پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسا ہیئر اسٹائل بنائیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں یہاں پر ان کا نام لکھتے ہیں۔ جو فٹ بال کے فین ہوتے ہیں، فٹ بالرز کے، آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں کی تعداد میں ٹی شرٹ بکتی ہیں، یہاں اس فٹ بالر کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یورپ میں چونکہ فٹ بال سب سے معروف گیم ہے تو وہ ان کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے نام ان کے سینے پر لکھے ہوتے ہیں، ان کی پشت پر لکھے ہوتے ہیں، آ رہے ہوں تو بھی اس کا نام، جا رہے ہوں تو بھی اس کا نام۔ ایک ایک ادا پوچھتے ہیں کہ کون سا ایسا کام ہو جس سے لگے کہ میں اس کا لور ہوں۔ حتیٰ کہ جو ان کے کلبز ہوتے ہیں جن میں وہ کھیلتے ہیں، ان کے ناموں، ہمیں قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا کسی کی، مسلمانوں کے اب علیحدہ قبرستان ہے لیکن بعض جگہ علاقہ ایک ہوتا ہے تو آپ دونوں طرف گزر کر جاتے ہیں، کہ بعض نوجوان جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی محبت کا اپنے ہیرو سے عالم یہ کہ ان کی قبر پر، وہاں کا مشہور کلب ہے مانچسٹر یونائٹڈ، اس کے جو بینر ہے، جو اس کا لوگو ہے، وہ اس کی قبر پر ہے، جھنڈا نما۔ تو میں نے پوچھا، یہ کہا کہ یہ اس کے والدین جانتے تھے کہ اس کلب سے کتنی محبت ہے، اور اس کلب میں کھیلنے والے فٹ بالر اس کے آئیڈیل ہیں، تو ان کی قبر پر بھی اس کی چادر ڈال دیتے ہیں کہ یہ فلانے کلب کا لور تھا اور فلانے فٹ بال کلب کا یہ عاشق تھا، تو قبر پر لگا دیتے ہیں، تابوت میں ساتھ رکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ فلانے کھیل کے کھلاڑی سے مجھے محبت۔ یہی حالت ایکٹرز کا ہے، یہی حالت ایکٹریسز کی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہے وہ کوئی نہ کوئی علامت ایسی رکھتا ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ فلانے کا لورز ہے، فلانے کا فین ہے۔ لوگوں نے اپنے کلب بنائے ہیں، اپنے گروپ بنائے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے نام پر فین آف سو اینڈ سو، تو ایک کلب بناتے ہیں کہ بھائی جو اس سے محبت کرتا ہے سارے جمع ہو جاؤ، لورز آف سو اینڈ سو، جو فلاں فلاں کھلاڑی سے، فلاں فلاں شخص سے محبت کرتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی بولی بولے، لیکن جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اپنا ایک فینز کا کلب بنا دیتے ہیں، لورز کا کلب بناتے ہیں۔ اور اس کلب میں کیا ہوتا ہے، جس سے ان کو محبت ہوتی ہے اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، اسی کی توصیف کرتے ہیں، اسی کے کھیل کے، اسی کے آرٹ کے، اسی کے فن کے، اسی کے کمال کے چرچے کرتے ہیں۔ تو یہ 21ویں صدی کا بھی رواج ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ عشق و محبت پرانی باتیں ہیں، اور یہ تعلق دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، تو میں آپ کو اس اگلی دنیا کا قصہ بتا رہا ہوں، اس 21ویں صدی کا قصہ بتا رہا ہوں، اس یورپ اور امریکہ کا قصہ بتا رہا ہوں، جن کی مثالیں دے کر آپ نبی کے عاشقوں کو اور محبوبوں کو کہتے ہو کہ دنیا تو بہت آگے چلی گئی، سائنس اور ترقی کے معراج پر چلی گئی، تم کس چکر میں پڑے ہو کہ کہتے ہو کہ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترس، اے خنک شہرے کے دربے دل برس۔ یہاں تم مٹیوں سے محبت کرتے ہو، انسان فضاؤں میں، ہواؤں میں، راکٹس میں اور سائنس میں نہ جانے کہاں کہاں آسمان کی وسعتوں میں کھو گیا۔ تو انہیں بتا رہا ہوں
کہ جو فضاؤں میں اور ہواؤں میں کھوئے ہیں، جو سائنس کی معراج پر بیٹھے ہیں، جنہیں دیکھ کر تمہارے سر جھک جاتے ہیں اور تم ان کے مرید و غلام بنے پھرتے ہو، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی ایک فنکار سے محبت کریں تو اپنے قبر پر اس کی چادریں بنا کر وصیت کرتے ہیں، تابوت میں اس کی کوئی نہ کوئی نشانی لگاتے ہیں، جیتے جی اپنے سینے پر بھی لکھ کر، اپنی پشت پر بھی لکھ کر، اپنے بدن پر ٹیٹو بنا کر، ان سے اپنے آپ کو اذیت دے کر، تکلیف دے کر، مشقت کے مرحلے سے گزر کر ان کی محبتوں کی نشانیاں بناتے ہیں۔ تو یہ ہر صدی کا رواج ہے، یہ ہر دور کا رواج ہے، اور انسانیت کی سرشت میں ہے کہ جس سے اس کا تعلق ہو اس کا ذکر کرتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہو اس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت ہو اس کا کسی نہ کسی طرح اظہار کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی توصیف کرتا ہے۔ یہ پہلے کا بھی رواج تھا، یہ آج کا بھی رواج ہے، اور یہ انسان کی سرشت اور انسان کی نیچر ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم دنیا کے ان فنکاروں سے محبت کر کے ان کی محبت میں اپنے سینے پر ان کا نام لکھوا کر چلتے ہو، اور عاشق مصطفیٰ فقط ظاہری قمیص پر نہیں، اپنے دل کے آئینے پر اس میں محمد لکھوا کر صبح و شام سفر کرتا ہے۔ تم کپڑوں اور کاغذوں پہ لکھتے ہو، وہ دل کے آئینے پہ لکھتے ہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور تم بدن پر اپنی کھالوں پر ان کے نشان بنا کر ان سے محبتوں کا اظہار کرتے ہو، لیکن ان کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ بخدا اگر خون کے ایک ایک قطرے کا تجزیہ کیا جائے تو ہر قطرے سے اور ہر بوند سے یا محمد یا محمد یا رسول اللہ کی صدا آتی رہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں نہ الجھاؤ کہ سائنس کیا کہتی ہے، ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے، جدید دور کیا کہتا ہے۔ جس دور کا اور جس جگہ کا انسان ہے، یہ اس کا مزاج ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے، جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، اسی کا دم بھرتا ہے، اسی کی وفاداری کرتا ہے۔ بس ہم میں اور اوروں میں فرق یہ ہے کہ وہ روٹی کے چند ٹکڑے کھا کر اس کا دم بھرتے ہیں، اور دنیا کے چند مفادات حاصل کر کے ان کی غلامی اختیار کرتے ہیں، اور وہ ان دنیا داروں کے غلام بن کر ان کے ترانے گاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمارا نصیب یہ کیا کہ ہمیں کسی اور کے روٹی کے ٹکڑوں کا محتاج نہیں رکھا، ہمیں درے مصطفیٰ کا غلام بنا کر مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا بنایا۔ اس لیے وہ ان کا کھا کر ان کا گاتے ہیں، ہم نبی کا کھاتے ہیں اور نبی کا ہی گاتے ہیں۔ جس کا کھانا اسی کے گنگانا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ حضور نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، انما انا قاسم واللہ یہدی۔ لوگوں عقیدہ بھی درست کر لو، اپنے مزاج بھی درست کر لو، اور اپنا قبلہ بھی درست کر لو۔ عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا رب ہے، ہر شے کا مالک رب ہے، ہر شے کا خالق رب ہے، وہ مالک الملک ہے، اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اس کی مشیت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کائنات کا ایک پتا نہیں ہل سکتا۔
ایک ذرہ نہیں اڑ سکتا، ہوا کسی ذرے کو اس کی مشیت اور اجازت کے بغیر نہیں اڑا سکتی، درخت کا ایک پتا اس کی مشیت اور اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، مگر یہ عقیدہ مصطفیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ ساری کائنات میں کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، مگر وہی احد، وہی صمد، وہی بے نیاز جس کو کسی کی پرواہ نہیں، سارے جس کے محتاج ہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، وہی صمد، وہی احد، وہی ذات۔ اس کے بارے میں فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بنانے والا خدا ہے، خالق خدا ہے، پر اس خالق نے مجھے قاسم بنایا ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے، اور کائنات کی خیرات دست محمد مصطفیٰ سے، در محمد مصطفیٰ سے تقسیم ہوتی ہے۔ دینے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والا محبوب محمد مصطفیٰ ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، تو عقیدہ بھی ہے، لیکن اپنے رخ بھی درست کر لو، اپنے قبلے بھی درست کر لو، اپنی جہتیں بھی درست کر لو۔ اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ کبھی کبھی مروب کرتے ہیں اور بار بار یہ باتیں دہراتے ہیں کہ تم پرانے دور میں ہو، تمہیں نئے دور کا پتہ نہیں، نئے دور کے تقاضوں کا پتہ نہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی نئے دور کے تقاضے کو نہیں جانتا۔ تم نے سنا ہے، ہم وہاں دیکھ کر آئے ہیں۔ تم پڑھ کر نئے دور کی بات کرتے ہو، ہم وہاں رہ کر نئے دور کو جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نئے دور کے تقاضے اپنی جگہ، نئے دور کے مسائل اپنی جگہ، لیکن جس کا تعلق عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے، یہ عشق و محبت مصطفیٰ اس اور اس دور کا مسئلہ نہیں، یہ ہر دور کا تقاضا ہے، یہ ہر دور کا تقاضا ہے، اور ہر دور میں انسانیت کی نجات اور انسانیت کی معراج دامن مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ ہم تو اس گلی کے گدا ہیں کہ جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کے در کو چھوڑا، آپ کے پیغام کو چھوڑا، آپ کی محبت کو چھوڑا، وہ نہ دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ بنا، نہ آخرت میں بنا، اس لیے کہ جو مصطفیٰ لے کر آئے اس کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کے گھر سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی قبر سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق آپ کی عقبہ سے بھی ہے۔ جب سنورتے ہیں در مصطفیٰ سے تو یہاں بھی زندگی سنورتی ہے، وہاں بھی زندگی سنورتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کا دین، آپ کی شریعت، یہ عشاق مصطفیٰ کے لیے کل بھی تسکین کا سامان تھا۔ ذکر پاک مصطفیٰ آج بھی تسکین کا سامان ہے۔ اور میں ان مختصر لمحات میں، جہاں طویل گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ اب جب اس مسئلے کو سمجھ جائیں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام سینے پر بھی لکھتا ہے، بازو پر بھی لکھتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ اپناتا ہے کہ اسے پتہ چلے مجھے فلاں سے محبت ہے۔ ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں، جس آقا سے محبت کرتے ہیں، جس کے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے والد کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ یہ بات ہم نے یورپ میں لوگوں سے کہی ہے۔ آپ کو تو یہاں بات کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، یہاں پر آپ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ حال ہی میں فرانس کے مسئلے پر آپ اٹھائیں یوٹیوب، ملینز لوگوں نے دیکھا۔ نو 100-200 چھپی کی بات نہیں، کسی بند کمرے کی، جب حالیہ گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ بنا فرانس کا، جو آج ایشو ہے آپ کے ہاں، ہم نے لندن جیسے شہر میں، آپ کے نزدیک اسلام آباد بڑا مقدس شہر ہے،
یہ فقیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ عشاق مصطفیٰ کے ساتھ لندن کے شہر میں فرانسیسی سفارت کے سامنے کھڑا ہوا. جمعے کا دن تھا. ایک طرف ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا, ہم نے وہاں اپنا پیغام ریکارڈ کرایا, اور جب ہم نے دیکھا کہ جمعے کا دن ہے, جمعے کی نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے, تو ملینز ورلڈ چینل نے دکھایا کہ وہاں اس سفارت خانے کے سامنے مسلح بچھا کر ہم نے جمعے کی نماز بھی ادا کی, نماز بھی پڑھی, پیغام بھی دیا, میسج بھی دیا. تم یہاں بات کرتے ہوئے گھبراتے ہو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں, اور یہاں اپنے شہر میں تم پر کب کبھی طاری ہوتی ہے. ہم تو لندن کے شہر میں کھڑے ہو کر ان کی ایمبیسی کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا چکے ہیں, اس لیے کہ جب بات عشق مصطفیٰ کی ہو, جب بات محبت مصطفیٰ کی ہو, تو پھر نہ کراچی کو دیکھتے ہیں, نہ لندن کو دیکھتے ہیں, نہ نیو یارک کو دیکھتے ہیں. جہاں جس جگہ ہو وہاں پر اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ آپ اپنا پیغام پہنچائیں, اور ہم میں اتنی ہمت بھی ہے, اتنی جرت بھی ہے. آپ جن کو سوشل میڈیا سے تعلق ہو, جب پہلی مرتبہ ڈنمارک میں کارٹونوں کا ایشو ہوا تھا, لندن کی سرزمین پر ہم نے ٹریفالگر اسکوائر, جو وہاں کا سب سے مشہور جگہ ہے, لوگ یہاں لاکھوں خرچ کر کے صرف اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, وہ ٹریفالگر اسکوائر, اسکائی نیوز, جو ہمارے ہاں تو لوگ جنگ میں خبر دے دیں تو کہتے ہیں پتہ ہے میری جنگ کی خبر آئی ہے, اخبار بغل میں لیے پھرتے ہیں. ہماری اسکائی نیوز نے ہیلی کاپٹر سے اس کی کوریج کی تھی, اور مسلمانوں کے مجمع کو دیکھ کر کہا تھا کہ the Muslim have gathered protesting against those who published cartoon Danish newspapers. ان کے مقابلے میں وہ پورا کا پورا ہمارا احتجاج ٹریفالگر اسکوائر میں جب پہلی مرتبہ ڈنمارک کا ہوا تھا, اس وقت ہم ٹریفالگر اسکوائر میں نکلے تھے. آپ کا ڈی چوک مقدس ہے, ہم تو ٹریفالگر اسکوائر جس کے دیکھنے کے لیے تم اپنے بچوں کو تیار کر کے لاکھوں روپے خرچ کرا کے تو جاؤ بیٹا دیکھا, پتہ لگے تو نے بھی ٹریفالگر اسکوائر دیکھا ہے. تم اسلام آباد کے ڈی چوکوں کی بات کرتے ہو, لاہور کے ایم او کالج کی بات کرتے ہو, ہم وہاں پر بھی ڈینش اخبارات پر سب سے پہلے ریکارڈ کرا چکے ہیں. جب دوبارہ یہ مسئلہ فرانس میں اٹھا تو یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ برطانیہ کا پارلیمنٹ, یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارے وہ کام کرتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. برطانیہ کے پارلیمنٹ کے گیٹ کے سامنے ہزاروں لوگ ہم نے جمع کیے, برٹش مسلم الائنس کے نام سے گروپ بنایا, اور اس میں سارے علماء, مشائخ کو, تھنکرز کو, مسلمانوں کے دانشوروں کو جمع کیا. برٹش پارلیمنٹ کے دروازے کے سامنے ہم نے گھنٹوں احتجاج کیا. آج بھی وہ نیٹ پر موجود ہے کہ گھنٹوں ہمارا وہ احتجاج ہزاروں لوگوں کا, جسے برٹش مسلم الائنس کے تحت ہم نے آرگنائز کیا تھا, اور یہ فقیر اس کا کوارڈینیٹر تھا, اس سارے الائنس کا, اور سربراہی حضرت قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی, اور تمام آستانوں کے لوگ, تمام اہل فکر, بلکہ تمام فرقوں کے لوگ اس میں آئے تھے. اور انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان کبھی مصطفیٰ کی توہین اور نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. تو برٹش پارلیمنٹ کے سامنے ہم نے مظاہرہ کیا. یورپین پارلیمنٹ برسل میں گئے, جو پورے یورپ کا ہیڈ کوارٹر ہے, اس کے اندر یورپی یونین کے جتنے نمائندے تھے ان کا ہیڈ کوارٹر, وہاں جا کر ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا, تحریری شکل میں کرایا, تقریری شکل میں کرایا, پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر کرایا, یہ بڑے بڑی کونسلوں کے سامنے کرایا. اور ہمارا وہاں پر موقف بڑا سادہ تھا کہ آپ کہتے ہو کہ جمہوریت میں اظہار رائے کی آزادی ہے, تو ہم کہتے تھے کہ ہمیں سمجھاؤ تو صحیح کہ اظہار رائے کی کوئی ڈیفینیشن بھی ہے کہ نہیں ہے, اظہار رائے کی کوئی حد بھی ہے کہ نہیں ہے.
تو جب کہتے تھے نو ایبسولوٹ، ہم کہتے تھے دنیا میں کوئی شے اس طرح ایبسولوٹ نہیں ہوتی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر تم کہو کہ مجھے بولنے کا حق ہے اور اس کو فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں، یہ ان کی بولی میں ہم انہیں کہتے تھے کہ پھر بتاؤ اگر فریڈم آف اسپیچ پر کوئی حد نہیں ہے تو کوئی اسی زبان سے آپ کی ماں کو گالی دے، آپ مائنڈ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہتے یس وائی ناٹ۔ تمہارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے تم مائنڈ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یس وائی ناٹ۔ تمہارے بیوی کو بچوں کو برا بھلا کہے تم اس کے خلاف مقدمہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا پھر آزادی کدھر گئی؟ اگر بھونکنے کی آزادی ہے تو اگر کوئی تم پر نہیں بھونک سکتا اور یہ تمہاری حرمت کے خلاف ہے، کوئی آزادی اظہار رائے کے باوجود تمہارے باپ پر نہیں بھونک سکتا، تو پھر مسلمانوں کو اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے، ہر شے سے زیادہ مصطفیٰ پیارے ہیں۔ جب تم پر کوئی نہیں بھونک سکتا تو مسلمان یہ کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی محمد مصطفیٰ پر بھونکتا پھرے؟ آپ ہماری اسپیچ ریکارڈ پر اٹھا کر دیکھیں، جب ہم نے ان کے پارلیمنٹیرین سے بات کی، برٹش پارلیمنٹ کے اندر ہم نے اجلاس بلایا اور وہاں پر ان کے برٹش لا میکر پارلیمنٹیرین آئے، ہم نے انہیں اپنا موقف بتایا، پارلیمنٹ کے باہر ہم نے اپنا موقف بتایا، برسل میں جا کر یورپی یونین کے باہر بتایا، لیکن ایک بات کا خیال ہم نے ہمیشہ رکھا کہ جو لینگویج وہ استعمال کرتے ہیں اگر ہم بھی وہی زبان استعمال کریں تو ہمیں لوگ کہیں گے پھر تم میں اور ان میں فرق کیا ہوا۔ اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو زبان ہم کسی کے لیے اپنے لیے استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، ہم خود بھی کسی کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ہم انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ نبی کا احترام کرو، تمہارا اپنا عقیدہ جو بھی ہے، لیکن ہم تمہیں نبی کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمیشہ ہم نے کہا کہ سدھرے ہوئے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اور مہذب معاشرے کے لوگ اپنی زبان سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم بھی تو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں حضرت مریم کا، کبھی تم نے ہم سے سنا حضرت مریم کی گستاخی؟ ہمارا تو قرآن حضرت مریم پر پوری سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو، ہمارے نزدیک ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بشارت ہو۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کرنے والے، ہم کائنات کے تاجدار محمد مصطفیٰ کے عاشق ہیں، پر ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، ہر رسول کا احترام کرتے ہیں، ہر پیغمبر کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری کتاب قرآن ہے، مگر قرآن نے ہمیں بتایا، سورہ بقرہ کے پہلے سپارے کے شروع میں بتایا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ تو ہم ایمان والے ہیں اس لیے کہ اس قرآن کو مانتے ہیں جو قلب محمد مصطفیٰ پہ اترا، اور ہم اس تورات کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ان آسمانی کتب کو بھی مانتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری، اور صحف ابراہیم و موسیٰ جو صحائف اتری۔ ہم نے کہا ہمارا ایمان یہ ہے، ہم نہ کسی نبی کی توہین کرتے ہیں، نہ اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ کسی الہامی کتاب کی توہین کرتے ہیں، نہ اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ کسی کی بڑی شخصیت کے خلاف ہم بد زبانی کرتے ہیں، نہ بد زبانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا فرق رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہماری زبان سے، ہمارے بیان سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو ان کو ہماری بات سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، ہیرو کی شکل میں، آپ اس کی توہین برداشت کرتے ہو؟ کہتے نہیں کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے لا یؤمن احدکم
حتی اکونا حب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک سب سے بڑھ کر پیارا محمد مصطفیٰ نہ ہو جائے. سب سے بڑھ کر مصطفیٰ پیارا نہ ہو جائے تو ہم یہ بات میں آپ کو واللہ بتاؤں میں حیران ہوتا ہوں. یہاں پر جناب رکاوٹیں کھڑی ہیں, بڑے بڑے کنٹینر کھڑے ہیں, پولیس والوں سے مقابلے ہیں, آپ کو ادھر نہیں جانے دیا جائے گا, آپ کو ادھر نہیں جانے دیا جائے گا. اللہ کے بندو, ہر بندہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. رکاوٹیں کھڑے کر کے, راستے میں مزاحمت پیدا کر کے وہاں پولیس والوں کو لگے وہ بھی پاکستانی ہیں, یہاں جلوس میں جانے والوں کو لگے یہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی ملک کا نقصان, یہ بھی ملک کا نقصان, وہ بھی ملک کی بدنامی, یہ بھی ملک کی بدنامی. ساری مہذب دنیا اس طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے والوں کو راستہ دیتی ہے, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ کر کے جہاں تک جانا چاہے وہاں تک پہنچاتی ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم برٹش پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کر سکتے ہیں ناموس رسالت کے لیے تو پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم ٹریفالگر اسکوائر میں کر سکتے ہیں ڈی چوک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم یورپین پارلیمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں مظاہرہ کر سکتے ہیں تو اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں نہ اسلام کا نام ہے نہ اسلام کے نام پر بنے, پھر بھی مظاہرے کی اجازت ہے. آپ نے تو نام بھی اسلام کا رکھا, کلمہ اوپر لکھ کر نشان بھی اسلام کا لگایا, تو نام بھی اسلام, کلمہ بھی اسلام, وطن بھی اسلام, بنا بھی اسلام کے لیے, اور ناموس رسالت کے لیے بات کرنے کی اگر اجازت نہ ہو تو پھر کس قسم کا اسلام ہے جس کو آپ پھیلانا چاہتے ہیں؟ یہ حیرت کی بات ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یا تو ان کی عقل پر پردے پڑ چکے ہیں یا پھر انہیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے, اور خود بخود کچھ نادیدہ ہاتھ اس ملک کے امن و امان کو تہوبالا کرنا چاہتے ہیں, آپس میں ہمیں لڑا کر اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے ایجنڈے پر کچھ نادیدہ ہاتھ کر رہے ہیں. ورنہ احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے. اگر ان بڑے بڑے ملکوں میں احتجاج ہو سکتا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنا احتجاج کیوں نہیں ریکارڈ کرا سکتے؟ یہ بنیادی بات ہے جس کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک مظاہرہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں, دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں, پلوں کو اڑایا جا رہا ہے. وہ اللہ کے بندو, کوئی دشمن ملک نے حملہ کر دیا, آپ کے اپنے شہری ہیں, آپ ان کو جانے دیں جہاں تک جاتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کریں جہاں تک جاتے ہیں, ایک حد ان کے لیے بنائیں, اس مقام تک لے جائیں جہاں پر یہ بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں, آپ بھی کہہ سکیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوریت. اور یہ تو عام بات کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے جلا دو, مار دو, گرا دو کے نعرے یوٹیوب جس سے بھرے ہوئے ہیں, سول نافرمانی کے, اپنے فقط دنیا کے اقتدار کے لیے جن کے بڑے بڑے نعروں سے پورا کا پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. آپ ایک کرسی کے لیے جلاؤ, مارو, گرا دو, آگ لگا دو کے نعرے لگائیں, پھر بھی وزارت داخلہ پر براجمان رہیں, پھر بھی وزارت عظمیٰ پر براجمان رہیں. آپ کے لفظوں سے آپ کو کچھ نہ ہو, انہوں نے صرف اتنا کہنا ہو کہ ناموس رسالت کے لیے مصطفیٰ کے عشاق اپنا پیغام ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. آپ کو ان کا زمین پر چلنا بھی گوارا نہ ہو. آپ سمجھے کہ اس سے دنیا میں بدنامی ہوتی ہے؟ کوئی بدنامی نہیں ہوتی. دنیا میں مہذب قومیں احتجاج کرتی ہیں, مہذب انداز سے کرتی ہیں, اور حکومت کا کام طاقت کا استعمال نہیں ہوتا, حکومت کا کام انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. جمہوری ملکوں میں جو جمہوری رویے ہیں انہی جمہوری رویوں کے ساتھ ان مسائل کو سمجھنے کی اور حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنا تھا اس مقصد کے لیے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کی آواز کو اس کی آواز میں آواز ملانی چاہیے. لیکن یہ بات کلیئر ہے اور ہم نے بار بار کہا ہے, علماء اہل سنت نے کہا ہے, ہمارے اکابرین نے کہا ہے
کہ ہم نہ پہلے کسی تشدد کی حمایت کرتے تھے، نہ آج کسی تشدد کی حمایت کرتے ہیں، نہ پہلے کسی گالم گلوچ کی حمایت کرتے تھے، نہ آج حمایت کرتے ہیں، جس سے ہم اوروں کو روکتے ہیں۔ اگر خود بھی ہم وہی کرتے ہو تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم نے کبھی، لیکن اگر زمین پر چلنے کا حق بھی آپ سے چھین لیا جائے، احتجاج کرنے کا حق بھی آپ سے چھین لیا جائے، سڑکوں پر آپ کو کسی مقام تک جا کر اپنا جمہوری انداز سے بات کرنے کا حق بھی چھین لیا جائے، تو پھر سوال چلنے والوں پر اتنا نہیں ہوتا جتنا سوال روکنے والوں پر ہوتا ہے کہ آپ انہیں خدا کی زمین پر چلنے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ انہیں فیسیلیٹیٹ کرو، اور آپ فیسیلیٹیٹ کریں تو مظاہرے بھی ہوں گے، جلوس بھی ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے، اور زندگی کی گاڑی بھی چلتی رہے گی۔ لیکن آپ ہی خندق کھودو گے، آپ ہی کنٹینر کھڑے کرو گے، آپ ہی دیواریں توڑ کر اور خاردار تارے بچھاؤ گے، پھر کہو گے بچے اسکول نہیں جا سکتے، مریض اسپتال نہیں جا سکتے، تو خدا کے بندے انہوں نے تو 5 دن بعد پہنچنا ہوگا۔ 5 دن پہلے مریضوں کو اسپتال سے کس نے روکا؟ 5 دن پہلے، 6 8 دن پہلے بچوں کو اسکول سے کس نے روکا؟ کچھ ہوش کے ناخن لیں، یہ مسئلے کشتی کرنے کے نہیں، مل بیٹھ کر حل کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بحران سے اس قوم کو نکالے، اللہ تبارک و تعالی سب کو شعور عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔